حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ زیادہ حقدار تھے. آپ نے فرمایا انہوں نے میرے بارے میں 2 باتوں میں سے ایک نہ ایک اختیار کر کے مجھے مجبور کر دیا کہ یا تو یہ مجھ سے سختی سے سوال کرتے بس مجھے ان کو دینا پڑتا، یا یہ مجھے بخیل قرار دیتے حالانکہ میں بخل کرنے والا نہیں ہوں. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال کچھ چیز تقسیم کر رہے تھے تو آپ نے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کچھ اور کو دے دیا وہ مال. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر ایسے مواقع پر ضرور کچھ نہ کچھ مشورہ دیتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، بظاہر اختلاف کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ دراصل دین کی وسعت اور خوبصورتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی کام کر رہا ہو اور آپ کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی صورت نظر آ رہی ہو تو مشورہ دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. اس سے کسی بڑے کی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ اسی کام کو کرنے کا ایک دوسرا رخ سمجھ آ جاتا ہے، یہ نظر آ جاتا ہے. یہ بعض اوقات اپنے دل میں اگر کوئی خلش ہے تو اس کا ازالہ بھی کر لینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بہتر سمجھا وہ آپ سے سوال کر لیا یا اپنا مشورہ دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لغیر ہؤلاء کانوا احق بہ منہم، آپ جن کو دے رہے ہیں ان کے مقابلے میں وہ جو دوسرے ہیں فلاں اور فلاں، ان کو یہ ملنا چاہیے تھا، وہ زیادہ حقدار ہیں، ان کو کیوں دے رہے ہیں، ان کو دیں. یعنی مراد یہ تھی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کم حقداروں کو دینے کی وجہ بیان فرمائی کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ میرے پاس 2 آپشنز تھیں جن میں سے مجھے ایک ہی کو لینا تھا. ایک تو یہ تھا کہ یہ مجھے مجبور کریں اور میں ان کو کچھ دوں اگرچہ وہ زیادہ حقدار نہیں بھی، اور دوسرا یہ کہ میں ان سے روک لوں، ان کی سختی کے باوجود ان کو نہ دوں اور ان کو دوں جو حقدار ہیں. اس صورت میں یہ مجھے مشہور کر دیتے کہ میں بخیل ہوں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں. اور ایک پیغمبر کا بخیل مشہور کیا جانا یا بخیل سمجھا جانا اس کے مشن کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی سچویشن میں گھر جائے تو پھر صرف ظاہری حالات پر ہی معاملہ نہیں کرتے، پھر وہی بات کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا بربنائے حقیقت اور دوسرا ہے بربنائے ضرورت. حقیقت تو یہی ہے کہ دیا جانا تو انہی کو چاہیے جو زیادہ ضرورت مند ہے، لیکن اس وقت کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بڑی مصلحت اور ایک بڑے فائدے کی خاطر کہ ان کو دے دیا جائے جو نسبتاً کم ضرورت مند ہیں، لیکن ان کو دیا جانا دین کے بڑے فائدے میں ہے. اسی کا نام حکمت ہے کہ انسان فیصلہ کرتے وقت صرف ظاہری اور وقتی حالات کو نہ دیکھے، صرف ایک ہی چیز کو نہ پکڑ لے، صرف وقتی فائدے کو نہ دیکھے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بڑے فائدے کو دیکھے. اور یہی اصول ساری زندگی میں ہم پر اپلائی ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ 100 روپیہ چھوڑ کر کروڑ کی طرف جانے والا ہی عقل مند ہے، یعنی دنیا دے کر آخرت کی طرف دوڑنے والا ہی عقل مند ہے. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی بعض اوقات ظاہری طور پر ایک چیز زیادہ اہم آپ کو لگ رہی ہوتی، فوری آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو. جیسے ایک چیز اہم ہوتی ہے اور ایک چیز ارجنٹ ہوتی. عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ارجنٹ اور اہم میں ہم ایک کو اختیار کرنے لگے تو عموماً کیا کرتے ہیں؟ ارجنٹ. اور ارجنسی تو ہم نے ہر چیز میں ڈالی بھی ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو اہم بنانا ہو تو ہم اس کو ارجنٹ کر دیتے ہیں، ہے نا. عام روزمرہ زندگی میں بھی کچھ کام ہیں جو بڑے اہم ہیں ہماری زندگی میں اور ہمیں کرنے چاہیے اور انہی کے کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، لیکن ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ارجنٹ نظر نہیں آتے لہٰذا ہم ان کو وہ پچھلے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں. اچھا پھر بعد میں کر لیں گے، پھر ہو جائے گا نا، پھر کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے. ابھی تو ہمیں یہ کرنا چاہیے جو اس وقت کیا نظر آتا ہے
ارجنٹ نظر آتا ہے. اب یہ ہے کہ ان زیادہ ضرورت مندوں کو دینا ایک ارجنسی تھی، لیکن دین کے بڑے فائدے میں ایسے لوگوں کو دینا کہ جو ایک پیغمبر کے امیج کو خراب نہ کریں اور دین کی روح کو نقصان نہ دیں. لہذا آپ نے اس وقت ان لوگوں کو دیا تاکہ لوگ آپ کو بخیل نہ سمجھے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بخل ایک ایسی خرابی ہے، بخیل ہونا، کنجوس ہونا، خود غرض ہونا، تھوڑا دلا ہونا، سیلف سینٹرڈ ہونا، صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچنا، یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. آپ کی وسعت قلب تو کیا تھی کہ اگر وادی بھر بکریاں بھی کسی کو دینی پڑی تو دے ڈالی. دین پھیلتا ہی وسعت قلبی سے ہے. جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، صرف اپنی بڑائی چاہتے ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، وہ پھر دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو دینا کسی ذاتی بڑائی کے لیے نہیں تھا، یہ دراصل دین ہی کے فائدے کے لیے تھا، کیونکہ آپ کی ذات کے ساتھ دین کی نمائندگی وابستہ تھی. اسی سے ملتی جلتی بات اگلی حدیث سے. حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ جنگ حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ کچھ اعرابی آپ سے چمٹ کر سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر کے کیکر کے ایک درخت کے پاس لے گئے. پس آپ کی چادر بھی اس درخت کے کانٹوں نے اچک لی. آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، میری چادر تو مجھے دو. اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں یقیناً انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل. اس حدیث کو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی کسی بستی میں جا کے کچھ تقسیم کرنے کا تجربہ ہوا ہو، کچھ بانٹنے کا کوئی ایکسپیرینس ہوا کبھی. کیا ہوتا ہے، چھینا جھپٹی اور آپ اپنے کپڑے بچانے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں. اب ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، ایک غربت ہے، دوسرے جہالت بھی ہے، ساتھ شعور تو ہے نہیں. تو بجائے اس کے کہ آنے والے کی عزت کریں، احترام کریں، ان کو یعنی جس سے لے رہے ہیں اس کی کچھ خوشامد کریں، الٹا اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا. جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے، یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی نا جنگ، تو لوگ چمٹ گئے اور آپ کو بس گھیرا ڈال لیا اور کانٹوں والے درخت کے ساتھ جا الجھایا کہ آپ کی چادر بھی اس میں اٹک گئی اور بہت مشکل میں ڈال دیا. آپ نے اپنی چادر مانگی لیکن کوئی آپ نے ریئیکشن نہیں شو کیا. ہمارے ساتھ اگر کوئی فقیر، کوئی ضرورت مند ایسا معاملہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی آپ کی گاڑی آ کے کھٹکھٹایا جائے، کیا کریں گے آپ؟ کیسے ڈانٹیں گے، کیسے جھڑکیں گے؟ پھر ہم کیا عذر اور کیا جواز پیش کرتے ہیں؟ یہ تو پروفیشنلز ہیں اور یہ تو عادی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا. اپنی غلطی نہیں مانیں گے، انہیں کو پھر برا بھلا کہیں گے. اب کیا ہے کہ آپ نے ان کو نہ زبان سے کچھ برا کہا، نہ ہی کوئی شکایت شکوہ کیا، بلکہ کیا فرمایا، بھئی چادر تو دے دو، میری چادر مجھے دے دو. اور پھر کیا فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں وہی دے سکتا ہوں نا جو میرے پاس ہے. اگر میرے پاس اتنے اونٹ ہوتے جتنے یہ درخت ہیں، یعنی جتنے یہ جنگل کے درخت ہیں، اگر اتنے بھی ہوتے تو میں سب تمہیں دے جاتا اور تم مجھے بخیل نہ پاتے. یعنی آپ کو بخل سے اس درجہ نفرت تھی کہ آپ بخیل کہلائے جانے کی بجائے کیا پسند کرتے تھے کہ جو کچھ ہے سب دے ڈالیں. ولا کذابن، اور نہ جھوٹا، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا کبھی. اور آپ یہ سب کچھ محض اوپر سے نہیں کہہ رہے تھے، آپ کرنے والے تھے. ولا جبانن، اور نہ بزدل. تو یہ ایک وجیح شخص یا ایک مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ سخی بھی ہوتا ہے اور سچا بھی ہوتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا. سچا صرف وہ ہو سکتا ہے جو ڈرپوک نہ ہو. ڈرپوک لوگ اور بزدل لوگ سچے نہیں ہو سکتے. عموماً جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کا ڈر. لوگوں کے ڈر سے ہم سچ نہیں بولتے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اگر سچ بولا تو پھنس جائیں گے، پکڑے جائیں گے. آپ نے حب المساکین کی بات پڑھی اور دعا پڑھی کہ اللہ مجھے مساکین کی محبت دے، تو اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ کس طرح
آپ نے ان سے حسن اخلاق کا معاملہ کیا. یہی ہمارے لیے طریقہ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر کوئی انا نہ تھی، کوئی اپنی ذاتی بڑائی کا شوق جذبہ نہ تھا. ہم عموماً ایسے موقعوں پر لوگوں کی کیوں ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، کیوں جھڑک پھٹک شروع کر دیتے ہیں، کیوں ان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کیا سوچ کے کہ انہوں نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے. اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اتنے بلند مرتبہ ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیسے معاملہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کسی ایسے معاملے کا کوئی شکوہ نہیں کرتے. ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو ہم کتنے دن تک اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، سالوں یاد رکھتے ہیں کہ وہ فلاں بستی میں گئی تھی اور انہوں نے تو میرا حال یہ کر دیا. اور وہ دے بھی آتے ہیں اور بیٹھ کے ان کی برائیاں کر کے عمل بھی ساتھ ہی ضائع کر دیتے ہیں. بھئی وہ ایسا کرتے تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا، اور اگر کچھ نہیں کیا تو کم از کم ان کے رویے پہ پھر صبر ہی کر رہے ہیں. تو یہ جو تھا نا ہر چھوٹی بڑی مصیبت پہ تبصرہ کرنا اور باتیں بناتے چلے جانا، یہ بھی ناسمجھی کی علامت ہوتی ہے. ہر چھوٹی بڑی پریشانی کا تذکرہ کرتے رہنا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں ایسا کرنے والا ہے، فلاں یہ کر دے گا. کیا یہ غیبت نہیں سمجھتے ہم؟ کیا سوچ کے ہم دوسروں کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے؟ دوسروں کی ہمدردی لینے کے لیے، اور اپنے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں اپنی نیکیاں برباد کر کے. تو جو یہ نہ جانے کہ چپ کہاں رہنا ہے اور بولنا کہاں ہے، وہی نہ سمجھ. جہاں ہمیں چپ رہنا چاہیے وہاں ہم بولتے ہیں، اور جہاں ہمیں بولنے کو کہا جائے وہاں ہم چپ ہو جاتے. یہ باشعور ہونے کی علامت نہیں. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ نیک نامی کے لیے، کہ ہم سخی مشہور ہوں، ہمیں ثواب ملے، ہماری بلائیں دور ہوں. یہی مقاصد ہوتے ہیں نا صدقہ کرنے کے. چلیے یہ درست ہے یا نہیں جو بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ کس کی بہتری اور بلندی کے لیے؟ پھر دین کی بلندی کے لیے. عام طور پہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارا نام پتہ چل جائے، ہم ہیں کرنے والے. لیکن جن کو دین کی بلندی مقصود ہوتی ہے ان کو اس کا کوئی شوق نہیں ہوتا کہ ان کا نام پتہ چلے کسی، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور وہ پوری جزا دینے پہ قادر. اور اگر دین کی سربلندی ہوگی تو ہماری بھی عزت. ٹیم جیسے مثلا فٹ بال کی ٹیم ہے، جب کوئی ایک شخص اس میں سے گول کرتا ہے تو کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ ساری جیتتی ہے نا. اور اگر ایک شخص وہ نہیں کرتا تو سب ہارتے ہیں. تو یہی ٹیم ورک ہوتا ہے کہ جب ہم ایک سب کے فائدے کے لیے کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا، اور اگر ہم صرف اپنے فائدے کے لیے کریں گے تو ہمیں بھی نہیں پہنچے گا اور سب کو بھی نہیں پہنچے گا.